آج ہم ایک کافی گہرے روحانی موضوع کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی صاحب کا ایک بہت فکر انگیز متن ہے۔ عنوان ہے ناد علی، ایک روحانی اور سماجی عکس۔ تو اسی تحریر کی بنیاد پر ہم کوشش کریں گے کہ اس معروف دعا کی پرتیں کھولیں۔ جی بالکل، اور یہ اہم ہے کہ ہماری یہ گفتگو پوری طرح پروفیسر بروہی کی تحقیق اور جو تجزیہ انہوں نے پیش کیا ہے اسی پر مرکوز رہے گی۔ ہم ان کے متن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ جو نکات انہوں نے اٹھائے ہیں انہی کی وضاحت کریں گے، ان کی گہرائی میں جائیں گے۔ ٹھیک، تو آج ہمارا مقصد ہے پروفیسر بروہی کی رہنمائی میں کہ ناد علی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے، وسیع مفہوم کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا کام کر رہا ہے، اور پھر سماج پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ جی، اور اس میں جو بات فوراً آپ کہیں متوجہ کرتی ہے وہ یہ کہ اس دعا کا تعلق جنگ احد جیسے ایک بڑے فیصلہ کن تاریخی موڑ سے ہے، اور یہ کہ یہ الفاظ شدید ترین مشکلات میں کیسے ہمت اور طاقت کا ذریعہ بنے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس پر بات۔ یقیناً پروفیسر بروہی کا متن جو ہے وہ ہمیں اس دعا کے تاریخی، روحانی اور سماجی تینوں پہلوؤں کا ایک بڑا جامع نقشہ دیتا ہے۔ وہ صرف واقعات نہیں بتاتے بلکہ ان کے معنی کیا ہیں، ان کا اثر کیا ہوا، اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آغاز کہاں سے ہوا؟ پروفیسر بروہی اس کی جڑیں کہاں بتاتے ہیں؟ آئیے اس پہلی پرت کو کھولتے ہیں۔ جی، پروفیسر بروہی اپنی تحریر میں واضح کرتے ہیں کہ جو شیعہ روایت ہے اس کے مطابق ناد علی کی ابتدا جنگ احد کے آپ سمجھے نازک ترین لمحوں میں ہوئی، جب میدان جنگ میں مسلمانوں کو بہت شدید دھچکا لگا تھا، شکست کا ایک خوف تھا، صفوں میں ایک بے چینی تھی۔ تب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے۔ اچھا، یہ ایک خاص لمحے میں آپ کہہ لیں الہامی رہنمائی کی ایک شکل تھی۔ یہ پس منظر ہی کتنا ڈرامائی ہے، اور وہ اصل الفاظ کیا تھے جو اس موقع پر سکھائے گئے؟ جی، جو اصل عربی کلمات تھے جو آج بھی اسی طرح پڑھے جاتے ہیں وہ تھے ناد علیًا مظہر عجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی۔ پروفیسر بروہی اس کے جو بنیادی حصے ہیں نا، ناد علیًا مظہر العجائب، اس پر خاص توجہ دیتے ہیں، جس کا عمومی مفہوم بنتا ہے علی کو پکارو جو عجائبات کے مظہر ہیں۔ عجائبات کے مظہر، یہ تو اپنے آپ میں بڑا گہرا لقب ہے۔ اس وقت جنگ کے میدان میں اس پکار کا فوری مقصد کیا تھا؟ مطلب فوراً کیا حاصل کرنا مقصود تھا؟ دیکھیں، پروفیسر بروہی کا جو تجزیہ ہے اس کے مطابق تو فوری مقصد بالکل صاف تھا۔ وہ یہ کہ جو خوف تھا، شکست کا ڈر، مایوسی، اس عالم میں مسلمانوں کو فوراً ہمت دلانا تھا، حوصلہ دینا تھا، اور سب سے اہم روحانی طاقت دینا تھا۔ صحیح، یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، بروہی صاحب اسے ایک آپ کہہ لیں روحانی ٹیکنالوجی مانتے ہیں جو ایمان کی طاقت کو جگاتی ہے۔ یہ پکار اسی لمحے سے ہی ثابت قدمی اور اللہ کی مدد پر یقین کی علامت بن گئی۔ صحیح، جی، علامت بن گئی۔ یہ صرف علی کو پکارنا نہیں تھا، یعنی ان کے وسیلے سے اللہ کی مدد مانگنا تھا۔ تو اگر ہم اس دعا کے مجموعی پیغام یا خلاصے کی بات کریں تو کیا یہ صرف مشکل وقت میں مدد کی اپیل ہے، یا پروفیسر بروہی اس میں کچھ اور گہرائی دیکھتے ہیں؟ نہیں، پروفیسر بروہی کے نزدیک یہ صرف ایک سطحی اپیل بالکل نہیں ہے، وہ اسے ایک بہت گہری روحانی صدا کہتے ہیں۔ یعنی یہ امام علی، جن کی بہادری، حکمت، انصاف پسندی اور سب سے بڑھ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کی غیر معمولی روحانی اور نسبی قربت ہے، وہ تو تاریخ کا حصہ ہے، تو ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، لہٰذا بروہی صاحب کی نظر میں ناد علی صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایمان کی، غیر متزلزل ہمت کی، اصولوں پر ڈٹے رہنے والے انصاف کی، اور اللہ کے ایک محبوب بندے کے وسیلے سے اسی پر مکمل بھروسے کی ایک آپ کہیں مجسم اور طاقتور علامت ہے۔ یہ ایک پورے ورلڈ ویو کو سمیٹ لیتی ہے۔ یہ نکتہ کہ کسی ہستی کے وسیلے سے مدد مانگی جائے، یہ تصور خود بہت اہم ہے اور اکثر اس پر بات بھی ہوتی ہے۔ پروفیسر بروہی اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کی کیا وضاحت کرتے ہیں؟ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور پروفیسر بروہی اس نکتے پر کافی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ پہلا اور بنیادی فلسفیانہ نکتہ توسل کا پیش کرتے ہیں، یعنی وسیلہ اختیار کرنا۔
شیعہ عقیدے کے روح سے جو بروہی صاحب بیان کرتے ہیں، اللہ کے جو محبوب اور مقرب بندے ہیں جیسے انبیاء، ائمہ، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد مانگنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ایک اچھا عمل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں یہ فرق واضح کرنا بہت ضروری ہے، جیسا آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ وسیلہ اختیار کرنے اور عبادت کرنے میں کیا فرق ہے۔ جی ہاں، اور پروفیسر بروہی اس فرق پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ نعت علی پڑھنا امام علی کی عبادت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ توسل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ اے اللہ، فلاں مقرب ہستی یعنی اس معاملے میں امام علی، ان کے مقام، ان کے مرتبے تیری بارگاہ میں ان کی قربت کے واسطے سے میری یہ دعا قبول فرما لے یا میری مدد کر۔ ٹھیک۔ روحی صاحب کے مطابق یہ اصل میں اللہ کی ہی عظمت کا اعتراف ہے کہ اس نے اپنے کچھ بندوں کو خاص مقام دیا ہے، اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا ان بندوں کی نہیں بلکہ اللہ ہی کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے نا؟ جی بالکل واضح ہو گیا یہ نقطہ۔ یہ واقعی ایک کلیدی بات ہے جو اس تصور کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا پروفیسر بروہی اس کے علاوہ اور کون سے فلسفیانہ پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں؟ دوسرا اہم فلسفیانہ پہلو جو بروہی صاحب نمایاں کرتے ہیں وہ ہمت، بہادری اور سماجی انصاف سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، امام علی علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی کی، حق بات کہنے کی، کمزوروں کو انصاف دلانے کی اور ظالم کے سامنے بے خوفی سے کھڑے ہو جانے کی ایک روشن مثال ہے۔ جی بالکل۔ تو پروفیسر بروہی کے مطابق نعت علی کا ورد کرنا صرف مدد مانگنا نہیں ہے بلکہ یہ پڑھنے والے کو چاہے شعوری طور پر ہو یا لاشعوری طور پر ان عظیم اصولوں کی یاد دلاتا ہے جن پر امام علی خود چلے۔ یہ ایک طرح سے ان اقدار کو اپنی زندگی میں جذب کرنے کی ایک روحانی مشق بھی بن جاتی ہے۔ اور وہ لقب مظہر العجائب، عجائبات کا مظہر، اس کی فلسفیانہ جہت کیا ہے جس پر بروہی صاحب روشنی ڈالتے ہیں؟ کیا یہ صرف معجزے دکھانے والے کے معنی میں ہے یا کچھ اور گہری بات ہے؟ پروفیسر بروہی اس لقب کی زیادہ گہری تعبیر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ صرف ظاہری کرامات یا معجزات تک محدود نہیں۔ مظہر العجائب کا مطلب ہے وہ ذات جس میں عجائبات الہی یعنی اللہ کی جو صفات ہیں جیسے بے پناہ طاقت، لامحدود علم، گہری رحمت، کامل انصاف وغیرہ ان کا ظہور یا انعکاس ہوتا ہو۔ اچھا، یعنی ایک طرح کا آئینہ۔ بالکل، یوں سمجھیں کہ امام علی کو انسانی شکل میں ان الہی صفات کا ایک کامل نمونہ یا آئینہ سمجھا جاتا ہے۔ بروہی صاحب اس نقطے کو بہت اہم سمجھتے ہیں کہ الہی صفات کا کسی انسان میں اس شدت سے ظاہر ہونا، یہ امام علی کے خاص روحانی مقام اور کائنات میں ان کے منفرد کردار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں پیچیدہ مابعد طبیعتی تصور ہے جو شیعہ عرفان اور فلسفے میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تو اس دعا کے روحانی اور فلسفیانہ پہلوؤں کی بہت ہی دلچسپ وضاحت ہوئی۔ اب ذرا سماجی پہلو کی طرف آتے ہیں۔ پروفیسر بروہی کے مطابق یہ دعا انفرادی سطح سے نکل کر معاشرتی زندگی پر کیسے اثر ڈالتی ہے، یعنی کمیونٹی کے لیے اس کے کیا معنی ہیں؟ جی، پروفیسر بروہی اس کے سماجی اثرات پر بھی گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ پہلا اہم نقطہ جو وہ بیان کرتے ہیں وہ ہے اجتماعی طاقت اور حوصلے کا۔ وہ تاریخی مثالیں دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں جب شیعہ برادریاں ظلم و ستم کا یا امتیازی سلوک کا یا شدید مشکلات کا شکار ہوئیں تو نعت علی کا ورد ان کے لیے اجتماعی عزم کو جمع کرنے اور حوصلہ بلند رکھنے کا ایک بڑا طاقتور ذریعہ ثابت ہوا۔ اچھا، یہ صرف انفرادی دعا نہیں رہی بلکہ اجتماعی بقا اور آپ کہیں مزاحمت کی علامت بن گئی۔ بروہی صاحب شاید ان خاص واقعات کا ذکر کرتے ہیں جہاں کمیونٹیز نے مشکل حالات میں اس دعا کو اپنی ڈھال بنایا۔ یعنی یہ صرف ایک ذاتی وظیفہ نہیں بلکہ ایک اجتماعی سہارا بھی بن جاتی ہے۔ یہ بہت اہم مشاہدہ ہے۔ بالکل، اور اسی سے جوڑا دوسرا نقطہ جو پروفیسر بروہی اٹھاتے ہیں وہ ہے اتحاد اور شناخت کا۔ دیکھیں، مجالس میں، محفل میں، مذہبی تہواروں پر یا دوسرے اجتماعی موقعوں پر جب نعت علی پڑھی جاتی ہے تو یہ مومنین کے درمیان یکجہتی، بھائی چارے اور ایک مشترکہ مذہبی اور ثقافتی شناخت کے احساس کو گہرا کرتی ہے۔ یہ انہیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، ایک مشترکہ ورثے کی یاد دلاتی ہے اور ایک کمیونٹی کے طور پر ان کی شناخت کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ ایک طرح کا سوشل گلو یعنی سوشل گوند بن جاتی ہے۔ اور کیا کوئی تیسرا سماجی پہلو بھی ہے جس پر بروہی صاحب زور دیتے ہیں؟ جی ہاں، تیسرا اہم سماجی پہلو ہے اخلاقی تحریک اور کردار سازی کا۔ پروفیسر بروہی کے مطابق نعت علی صرف مشکل وقت میں مدد مانگنے یا کسی تاریخی واقعے کو یاد کرنے تک محدود نہیں ہے۔
یہ دعا افراد و معاشروں کو امام علی کی سیرت کی پیروی کرنے پر اکساتی ہے، یعنی انصاف پسند بنو، بہادر بنو، کمزوروں کو ساتھ دو اور اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے ادا کرو، یعنی عملی زندگی میں لانے کی بات۔ بالکل۔ بروہی صاحب اسے ایک قدم آگے لے جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ روحانی عقیدے کو روزمرہ کے ٹھوس اخلاقی عمل میں بدلنے کا ایک مؤثر محرک ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ ایک بہتر انسان بننے اور ایک منصفانہ معاشرہ بنانے کے لیے ایک عملی نقشہ راہ یا آپ کہیں دعوت عمل ہے۔ زبردست۔ تو اب تک کی اس ساری گفتگو اور پروفیسر بروہی کے متن کے تجزیے سے جو اہم ترین نکات ہمارے سامنے آئے ہیں، آئیے ان کا ایک خلاصہ کر لیں تاکہ یہ باتیں ذہن میں رہ جائیں۔ یقیناً پروفیسر بروہی کی تحریر سے جو مرکزی نکات یا کی ٹیک اویز ہم لے سکتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ پہلا، اصل اور پائیدار طاقت کا سرچشمہ اللہ پر پکا ایمان اور بھروسہ ہے۔ ناد علی اسی بھروسے کا ایک اظہار ہے۔ دوسرا، امام علی کی شخصیت اور ان سے جڑی یہ دعا ناانصافی اور ظلم کے خلاف مزاحمت کی ایک لازوال اور بہت طاقتور علامت ہے۔ یہ صرف ماضی کی بات نہیں، حال کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ تیسرا، ناد علی بحرانوں میں، ذاتی مشکلات میں، اجتماعی مصیبتوں میں ایک اہم روحانی اور نفسیاتی سہارا دیتی ہے، امید دلاتی ہے، ہمت بندھاتی ہے۔ اور چوتھا، یہ دعا شیعہ مسلمانوں کا جو ایک امیر روحانی اور ثقافتی ورثہ ہے اسے محفوظ رکھنے اور نسل در نسل کامیابی سے منتقل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور خاص طور پر شیعہ نقطہ نظر سے پروفیسر بروہی اس کی اہمیت کو کیسے سمیٹتے ہیں؟ کیا کوئی خاص پہلو ہیں جن پر وہ زیادہ زور دیتے نظر آتے ہیں؟ جی، پروفیسر بروہی کے مطابق شیعہ نقطہ نظر میں چند باتیں بنیادی ہیں اور وہ انہیں اپنی تحریر میں نمایاں کرتے ہیں۔ پہلی بات، اس دعا کا جو عرس ہے، یعنی جہاں سے یہ ملی، وہ براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور اس کا تعلق جنگ احد جیسے اہم تاریخی واقعے سے ہے۔ یہ بات اسے ایک خاص تقدس اور سند دیتی ہے۔ دوسری بات، یہ عمل توسل کی ایک بہترین مثال ہے، یعنی اللہ کے مقرب بندے کا وسیلہ اختیار کرنا اور اسے امام علی کی عبادت سمجھنا ایک بنیادی غلط فہمی ہے جس کی بروہی صاحب تردید کرتے ہیں۔ تیسری بات، یہ دعا صرف کتابوں میں یا کبھی کبھار پڑھی جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ نسل در نسل شیعہ عبادات کا، مذہبی رسومات کا، روزمرہ کی دعاؤں کا اور ذاتی روحانی زندگی کا ایک مرکزی، زندہ اور اٹوٹ حصہ رہی ہے۔ یہ ان کی اجتماعی یادداشت اور روزمرہ کی روحانیت میں گہری جڑیں رکھتی ہے۔ تو اب اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پروفیسر بروہی کے متن کی روشنی میں ہم حتمی نتیجے یا لبے لباب تک کیسے پہنچتے ہیں؟ پروفیسر بروہی کے تجزیے کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ناد علی محض ایک دعا کے الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اپنی ذات میں ہمت کا، شجاعت کا، انصاف کے لیے کھڑے ہونے کا اور ہر حال میں اللہ پر توکل قائم رکھنے کا ایک مکمل فلسفہ اور ضابطۂ حیات ہے۔ اس کی جڑیں براہ راست نبوی روایت میں ہیں، اس کا تعلق امام علی علیہ السلام کے عظیم روحانی مقام اور ان کی مثالی زندگی سے ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی افراد اور برادریوں کو مشکل حالات میں روحانی طاقت، سماجی اتحاد اور مستقبل کے لیے امید فراہم کرنے کا ایک فعال اور زندہ ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جو ماضی سے جڑ کر حال کو متاثر کرتی ہے اور مستقبل کی تشکیل میں مدد دیتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم نے پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کے متن کی روشنی میں ناد علی کی تاریخی جڑوں کو دیکھا، اس کی گہری فلسفیانہ جہات، خاص طور پر یہ توسل، ہمت اور انصاف کے تصورات، انہیں سمجھنے کی کوشش کی اور شیعہ برادری میں اس کی سماجی اور روحانی اہمیت کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ یہ واقعی ایک کثیر الجہتی موضوع ہے۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو کے آخر میں ایک نقطہ اور ذہن میں آتا ہے، غور و فکر کے لیے، جو اگرچہ براہ راست بروہی صاحب کے متن کا حصہ نہیں لیکن ان کی تحقیق سے ہی نکلتا ہے۔ وہ یہ کہ آج کے اس تیز رفتار، اکثر آپ دیکھیں انتشار والے اور پیچیدہ جدید دور میں، اس جیسی تاریخی دعائیں، مناجات اور روحانی علامات کس طرح لوگوں کے لیے بامانی ثابت ہوتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جی، وہ کیسے آج بھی انفرادی سطح پر حوصلہ، رہنمائی اور سکون دے پاتی ہیں، اور اجتماعی سطح پر شناخت کو برقرار رکھنے اور کمیونٹی کو جوڑے رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ شاید یہ سوال اہم ہے کہ ماضی سے ورثے میں ملنے والی یہ روحانی علامات اور یہ معمولات
جدید چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے کس طرح طاقت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جو انفرادی ایمان اور اجتماعی شناخت کے درمیان ایک نازک سا رشتہ ہوتا ہے وہ ان معمولات سے کیسے بنتا ہے اور مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہمیں پروفیسر بروہی کی تحقیق سے آگے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس گہرے علمی اور روحانی تجزیے میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کا شکریہ۔